بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج میں فضائل اعمال پر ایک ویڈیو، ایک چھوٹی سی کلپ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، تو دل میں ایک خیال آیا کہ فضائل اعمال کیسی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ضعیف روایتوں کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ حدیث کی جو ہم اقسام دیکھتے ہیں تو 5 قسم کی احادیث ہیں۔ ایک تو صحیح حدیث ہے، ایک حسن ہے، ایک ضعیف ہے، اور ایک بہت زیادہ ضعیف اضعاف، اور ایک ہے موضوعات۔ موضوعات تو جو گھڑی ہوئی حدیث ہے، جس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، جس کو ہم کسی چیز میں نہیں لیتے ہیں۔ صحیح حدیث سے اور حسن حدیث سے ہمارے یہاں مسائل بھی استنباط ہوتے ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے ہم ضعیف احادیث کو لے سکتے ہیں۔ اور آپ اس کے پس منظر میں جائے کہ فضائل اعمال کس بنیاد پر اور کس وقت اور کس ضرورت کے تحت لکھی گئی۔ ہمارے بعض لوگ جنہوں نے فضائل اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیا اعمال پر، ایسے لوگوں نے بھی بعد میں جا کر فضائل اعمال پر اعتراضات کیا۔ ہمارے سعودی کے ایک بھائی ہیں، پڑوس کے ملک کے غالباً، وہ خود کہتے ہیں اپنے ویڈیو میں کہ میں نے فضائل اعمال میں پڑھتا تھا اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا، اور آج وہ آدمی خود فضائل اعمال کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے جو واقعات لکھے ہیں اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئی مسائل کی اور عقائد کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ بعض ہمارے قاسمی، میں نے ایک ویڈیو کلپ سنی جس میں قاسمی مولانا ہے جو سعودی میں کہہ رہے ہیں کہ فضائل اعمال کے ذریعے سے ہمیں علماء دیوبند کے عقائد معلوم ہوتے ہیں۔ یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے عقیدے اس میں بیان نہیں کیے، اور حضرت شیخ نے مسائل بھی بیان نہیں کیے۔ یہ تو امت کو اعمال پر ابھارنے کے لیے، اعمال پر کھڑے کرنے کے لیے، جو امت دین سے بہت دور تھی ان کو دین پر لانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین انداز میں یہ کتاب، اور اصل میں یہ پوری کتاب مسلسل بھی حضرت نے نہیں لکھی ہے، مستقل رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل درود شریف ہے، فضائل قرآن مجید ہے، حکایت صحابہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے حضرت نے موقع بہ موقع لکھے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہے پڑوس کے ملک کے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، کسی ایک رسالے کے مقدمے کے شروع میں لکھا تھا کہ میرا ابھی تھوڑا ذہنی الجھن ہے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ فضائل اعمال لکھتے وقت حضرت کو ذہنی الجھن تھی، اس لیے صحیح حدیث نہیں لکھی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یعنی کہاں کہاں سے لوگ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں جب انہوں نے مقدمے وغیرہ میں اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے تو ان پر بھی لوگوں نے اعتراضات کیا۔ تو بات فضائل اعمال کی اگر آپ دیکھیں گے، حکایت صحابہ آپ دیکھیں گے، تو آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، اور اس کی مقبولیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج تقریباً 60 سال کے قریب تقریباً اس کتاب کو ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ حکایت صحابہ پڑھیں، آپ فضائل نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا شوق پیدا ہوگا، نماز کی باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ فضائل قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی فضائل کیا ہے۔ آپ فضائل رمضان پڑھیں گے تو آپ کو رمضان کی فضیلت معلوم ہوگی۔ فضائل درود شریف پڑھیں گے، اور واقعی میں اس اعمال پر ابھارنے کے لیے اس سے بہترین کتاب اب تک کوئی نہیں لکھی گئی اردو زبان میں، اور اس کے بعد ہر زبان میں اس کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ تو بہترین کتاب فضائل اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اب جو واقعات ہیں، تو حضرت شیخ نے جو واقعات بھی ایسے لکھے ہیں، اور آپ
دیکھیں کہ اس میں حضرت شیخ نے تقریباً 82 یا 83 کتابوں کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت کی اپنی باتیں نہیں ہیں، ہاں فائدے میں حضرت شیخ نے اپنی طرف سے بہت اچھی باتیں فائدے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں واقعی میں ایک نورانیت رکھی ہے فضائل اعمال میں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم بہت گندے ماحول میں بڑے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر میں اس کی تعلیم ہوتی تھی۔ میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ہماری والدہ ہمیں گجراتی میں لے کر بٹھاتی تھی، گجراتی میں تبلیغی نصاب اس کا نام تھا پہلے، بعد میں اس کا فضائل اعمال نام کیا گیا ہے۔ تو والدہ ہمارے پاس پڑھواتی تھی، تو ہم لوگ جب یہ تعلیم پڑھتے تھے تو اس گندے ماحول میں بھی ایک دینی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا۔ اور آج بھی یہ ویڈیو کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس عوام کے لیے تعلیم کے لیے سب سے بہترین کوئی کتاب ہے تو وہ فضائل اعمال ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اگر ان کو ہمیں دین پر لانا ہے، دین کی باتوں کو سمجھانا ہے، دین پر قربانی دینا ہے، نماز کو سمجھنا ہے، ذکر کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھنا ہے، درود شریف کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور بزرگان دین کے جو واقعات ہیں ان چیزوں کو سمجھنا ہو تو یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کی تعلیم مسجدوں میں تو ہوتی ہے، لیکن ہر گھر میں بھی اس کی تعلیم کی جائے، اور اچھی طرح سے 10 منٹ 15 منٹ کا وقت فارغ کر کے بہت سکون کے ساتھ کوئی ذمہ دار آدمی اس کی تعلیم کرے جو سمجھتا ہو اس کو، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے، کہ اس پس منظر میں واقعہ ہے یا قرآن کی آیت ہے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، احادیث جو بیان کی گئی ہے، پھر فائدہ ہے، تو کیا مقصد ہے، اس مقصد کو ہم 10-15 منٹ کے مذاکرے کے ذریعے سے یہ تعلیم زندہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں دین زندہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو فضائل کے بارے میں نے سوچا تھا کہ یہ بیان کر دوں۔ تو ایک بات یہ سمجھ لے جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے، یہ مسائل کی کتاب نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کے عقائد کو بیان نہیں کرتی ہے، یہ صرف امت کو فضائل اعمال پر کھڑے کرنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ تو اس کی بہترین تعلیم ہونی چاہیے، اور آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اعمال پر ابھارنے کے لیے اس سے بہتر کتاب کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے آدمی اس کو سمجھ لے۔ دوسری حضرت شیخ نے لکھی ہے فضائل صدقات، جو اس کا دوسرا حصہ ہے۔ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلیوی، ہمارے استاد اور ہمارے والد کی جگہ جنہوں نے، جو ہمارے والد کی جگہ تھے، تو مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبدالرقیب، یہ کتاب میں حضرت شیخ نے علوم بھرے ہیں فضائل صدقات کے بارے میں۔ حضرت بھی اس کا مطالعہ کرتے تھے، لیٹے لیٹے بھی کبھی اپنی جو کتابیں رکھتے تھے اس میں سے فضائل صدقات کو نکالتے تھے اور اس کو لے کر پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے بہترین کتاب ہے اور اس میں علوم بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک مرتبہ ہمارے شہر کے اندر ہی ایک امام صاحب نے ایک مرتبہ فضائل اعمال کی جمعہ میں تعریف کی، اور فضائل اعمال کیسی کتاب ہے اس پر انہوں نے بیان کر دیا۔ تو ایک صاحب ان کو کہنے لگے کہ بھائی آپ نے تو قرآن سے بھی زیادہ فضائل اعمال کی آپ نے فضیلت بیان کر دی۔ تو مولانا نے، امام صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ان کو کہ بھائی آپ فضائل اعمال پڑھیں گے، اس میں فضائل قرآن ہے، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی عظمت بھی اس سے معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ دو باتیں مجھے اور عرض کرنی ہیں کہ فضائل اعمال کی جو مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، ہمارے جو مبلغین حضرات ہیں، دعوت اور تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، ان کی ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ اب کہیں درس قرآن ہوتا ہے، کہیں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تو وہ حضرات لوگ اس میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھو، حد تجاوزی نہ کریں، ہم کسی طرح کی حد تجاوزی نہ کریں۔ قرآن مجید اور درس قرآن یہ فضائل اعمال سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور قرآن تو پورا دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا درس و تدریس کا، تو بلساڑ میں ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں میں درس قرآن ہو رہا ہے۔ تو ایک جگہ امام صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے یہاں درس قرآن کریں، تو کہا کہ مجھے دعوت کے کام سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو میں درس قرآن کہاں کروں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ کو وقت فارغ کرنا پڑے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسجد میں
درس قرآن ہونا چاہیے، مسجد کے امام اس کا اہتمام کرے، کوئی عالم ہے تو اس کے لیے آپ بلائے اس کو، اور درس قرآن کو، اور دعوت کے جو ہمارے ساتھی ہے وہ بھی درس قرآن میں پابندی کے ساتھ بیٹھے۔ اگر آپ تعلیم کی پابندی کرتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، تو درس قرآن میں بھی بیٹھنے کی وہ کوشش کریں، اور بہت ضروری ہے داعی حضرات کے لیے قرآن کو جاننا اور قرآن کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے فضائل اعمال، جس کا پرانا نام تھا تبلیغی نصاب، اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں، اور آج بھی اس سے بہتر کتاب ہمارے گھروں میں تعلیم کے لیے اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے۔ عربی میں ریاض الصالحین ہے عربوں کے لیے، وہ اس کی تعلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ ہمارے اعمال پر ابھارنے کے لیے ہے، اعمال پر آدمی کو شوق دلانے کے لیے ہے، دین پر قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں لوگ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ضعیف کی روایت ہے، بہت ضعیف روایت ہے، بہت ضعیف حدیثیں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، یہ غلط بات ہے۔ یہ عوام کے لیے آج بھی بہت بہترین کتاب ہے، ہمارے بال بچوں کے لیے، ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے، ہمارے گھر کے مردوں کے لیے، تمام کے لیے اس کی تعلیم روزانہ اپنے گھروں میں ہونی چاہیے اور سمجھ کر کی جائے۔ بس یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔